أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 41 ہے۔ اور اے بنی اسرائیل، تم ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا ہے، جو تصدیق کرتا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے، اور تم اس کے سب سے پہلے کافر نہ بن جاؤ، اور میری آیات کے بدلے تھوڑا سا فائدہ نہ حاصل کرو، میری آیات کو بیچ کر تھوڑا سا فائدہ نہ کماؤ، اور پس تم خاص طور سے مجھ ہی سے ڈرتے رہو، میرا تقوی اختیار کرو۔ گزشتہ آیت میں بنی اسرائیل سے خطاب کی ابتدا تھی، اور بنی اسرائیل سے یہ بات کہی گئی کہ میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور میرے عہد کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا ہے، تو میں پورا کروں گا اس عہد کو جو میں نے تم سے کیا ہے۔ اب یہاں پر ان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا ہے، اور وہ تصدیق کرتا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے۔ جب یہ موضوع شروع ہوا تھا تو اس وقت آپ کو بتایا گیا تھا کہ بنی اسرائیل، خاص طور سے یہود، وہ مدینہ منورہ میں یثرب میں آ کر آباد اسی لیے ہوئے تھے کہ ان کی کتابوں میں یہ نشانیاں موجود تھیں کہ نبی آخر الزماں جو آئے گا وہ اس علاقے میں آئے گا، اور جتنی نشانیاں انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھی تھیں اور جتنا ان کے علماء نے انہیں سمجھایا تھا، ان تمام باتوں کی روشنی میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ جب آخری نبی آئے گا تو وہ اس علاقے میں آئے گا، اس کی یہ نشانیاں ہوں گی۔ مثال کے طور پر تورات میں، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ میں انہی میں سے ایک ایسا رسول مبعوث کروں گا جس کو میں اپنے الفاظ عطا کروں گا، اور وہ میری باتیں لوگوں سے کہے گا، میری باتیں لوگوں کے سامنے بیان کرے گا۔ اب جب یہود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو دیکھا، ان کی زبان سے اللہ کے کلام کو تلاوت ہوتے ہوئے سنا، تو انہیں تو چاہیے تھا کہ فوراً ایمان لے آتے، کیونکہ وہ ان کی کتابوں میں جو باتیں لکھی ہیں اس کی تصدیق کر رہا تھا، انہی کی کتابوں کو سچا ثابت کر رہا تھا، اسی لیے وہ تو سب سے پہلے ایمان لے آتے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے آگے کیا فرمایا، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، کہ تم اس کے سب سے پہلے انکاری نہ بن جاؤ، تم سب سے پہلے کافر نہ بن جاؤ، جبکہ تمہیں تو سب سے پہلے ایمان لانا چاہیے۔ یعنی کہ تم تو جانتے ہو، جو بندہ جانتے ہوئے کرے وہ زیادہ بڑا مجرم ہوتا ہے، جو انجانے میں کرے وہ مجرم ہے، لیکن اس درجے کا نہیں جو جانتے بوجھتے کرنے والا ہے۔ یہی بات سورہ اعراف میں ایک مقام پر ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے سامنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس انداز میں فرمایا، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ میں ایک ایسا نبی اور رسول بھیجوں گا جس کے اوصاف حمیدہ، جس کے تذکار جلیلہ
وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھے ہوئے پاتے ہیں. تورات اور انجیل کو پڑھو تو معلوم ہوگا کہ کسی آخری نبی اور رسول کی پیشن گوئی پہلے سے کر دی گئی ہے. لیکن نہ ماننے کی وجہ کیا تھی؟ نہ ماننے کی وجہ صرف ایک، نہ ماننے کی وجہ یہ تھی کہ یہ بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آیا، یہ بنو اسماعیل میں سے کیوں آیا، یہ ہمارے خاندان کا، ہمارے قبیلے کا کیوں نہیں ہے، یہ کسی اور خاندان، کسی اور قبیلے کا کیوں ہے. اس بنیاد پر. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے جو موضوع چل رہا تھا وہ آدم علیہ السلام اور ابلیس کا تھا. ان دونوں موضوعات میں کیا ربط ہے؟ اللہ نے آدم علیہ السلام اور ابلیس کا ذکر کرنے کے فوراً بعد بنی اسرائیل کو دعوت کیوں دی؟ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے فضیلت عطا کی، فرشتوں کو ان کے سامنے سجدہ کروایا، ابلیس کو بھی حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ وہ پہلا کافر بنا. یہاں پر بھی یہی ہے، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تم سب سے پہلے کافر نہ بنو. ابلیس پہلا کافر تھا، تم اس کی پیروی نہ کرو. اس نے آدم علیہ السلام کی عظمت کو جھٹلایا، اللہ نے ان کو فضیلت دی، اس کا انکاری ہوا اور اس کے دل میں حسد آیا، بغض آیا، عناد آیا کہ میں اس کو سجدہ کیوں کروں، یہ میری طرح نہیں ہے. کیوں؟ کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، میں اس کو سجدہ نہیں کرتا، یہ میری طرح کا نہیں ہے، مجھ سے کمتر ہے. یہی بات یہود میں تھی جو اللہ نے یہاں پر بتائی، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ. ان کے دل میں کیا تھا؟ یہ ہمارے جیسا نہیں ہے، یہ ہمارے خاندان کا نہیں ہے، یہ بنی اسرائیل کا نہیں ہے، ہمیں تو اللہ نے دنیا پر چنا ہے، ہماری مثل کوئی نہیں ہو سکتا. نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہمارے جیسا کوئی نہیں ہے. آج بھی آپ دیکھیں یہود کا دنیا کے انسانوں کے بارے میں یہی تصور ہے، کہتے ہیں یہ جینٹائلز ہیں، گویمز ہیں، یہ بھیڑ بکریاں ہیں جنہیں چلانے کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے. انہیں کوئی عقل سمجھ نہیں ہے، ساری سمجھ ہمیں ہے، ساری سمجھ یہود کے اندر ہے. یہود جیسے حکومت کر سکتے ہیں کوئی نہیں کر سکتا. اسی لیے آپ دیکھیے دنیا میں جتنا بھی ظلم ہے، بربریت ہے، جتنا بھی استبداد ہے، استعمار ہے، اس سب کے پیچھے یہود ہے. آج بھی آپ دیکھ لیں فلسطین اور غزہ میں جو ہو رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ جانوروں کے ساتھ بھی ایسا سلوک نہیں کرتا کوئی جیسا یہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں. کیوں؟ یہ ہمیں انسان ہی نہیں سمجھتے. یہ سمجھتے ہیں کہ صرف یہ انسان ہے، یہ اشرف المخلوقات ہے، باقی سارے جانور یا اس سے بھی بدتر ہے. یہی بات اللہ نے ان کو یاد دلائی کہ یہ ابلیس کا رویہ تھا. کیا تم ابلیس کے پیروکار ہو؟ ابلیس نے آدم کو کمتر جانا تھا، اپنے آپ کو برتر جانا تھا. کیا تم ابلیس کی پیروی کر رہے ہو؟ لیکن بات یہی ہے کہ اب جو ان کا تذکرہ شروع ہونے والا ہے اس میں اللہ رب العزت نے ان کو وہ ساری باتیں یاد دلائی ہیں جو ان پر انعامات کیے. جیسا کہ ابلیس پر اللہ نے انعامات کیے تھے، وہ جنوں میں سے تھا، اللہ کا مقرب بن گیا تھا، فرشتوں کا ہم نشین بن گیا تھا، لیکن اللہ کے حکم کی حکم عدولی کی وجہ سے وہ اپنے مقام کو کھو بیٹھا، اس سے وہ فضیلت چھین لی گئی، راندہ درگاہ ہوا. بالکل اسی طرح یہود کا معاملہ ہے. اللہ نے ان کو فضیلت دی، اللہ کے مقرب ہو گئے، لیکن اللہ کی مسلسل نافرمانی کی وجہ سے اب ان سے وہ اعزاز چھین لیا گیا، اور وہ اعزاز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کو عطا کر دیا گیا. لیکن کیا ہم اس اعزاز کو لے کر بیٹھ جائیں کہ ہمیں اللہ نے اعزاز دے دیا تو ہمیں کچھ کرنا نہیں پڑے گا؟ اعزاز کے ساتھ ذمہ داری آتی ہے، ذمہ داری کے ساتھ احساس ذمہ داری ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اتنا بڑا رتبہ دیا ہے، ساری دنیا کا امام بنا دیا ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنی حالت کو دیکھیں. اس میں ہمارے لیے درس عبرت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، ترمذی میں ہے
اور طبرانی میں بھی اس کا کچھ حصہ ملتا ہے، سند اس کی حسن ہے انشاءاللہ۔ فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي اسرائیل، میری امت پر ہر وہ معاملہ آئے گا جو بنی اسرائیل پر آیا ہے۔ ڈرنے کی بات ہے، میری امت پر ہر وہ معاملہ آئے گا جو بنی اسرائیل پر آیا ہے۔ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، بالکل ایسے جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے بالکل برابر ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص کے دو جوتے ہوں تو دونوں کو آپ جب ملائیں گے تو بالکل برابر ہوں گے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بڑا ہو ایک چھوٹا ہو۔ تو فرمایا جیسے بنی اسرائیل ہے بالکل اسی طرح میری امت کا معاملہ ہونے والا ہے، ہمیں ڈرایا گیا ہے۔ پھر فرمایا حتی ان کان منہم من اتا امہ علانیہ، حتیٰ کہ اگر بنی اسرائیل میں کوئی ایسا بدبخت گزرا جس نے اپنی ماں سے اعلانیہ زنا کیا، لَكَانَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ، تو میری امت میں بھی ایسا بدبخت آئے گا جو اپنی ماں سے اعلانیہ زنا کرے گا۔ یعنی ہر وہ کام تم کرو گے جو انہوں نے کیے، ہر وہ کام تم کرو گے جو انہوں نے کیے، پھر کیا ہوگا؟ کیا اللہ تمہیں چھوڑ دے گا کہ تم تو اس کے محبوب کی امتی ہو، تم جو چاہے کرو؟ نہیں، اللہ کا اصول سب کے لیے برابر ہے، ورنہ اللہ پر ناانصافی کا الزام آئے گا۔ اگر تم نے وہ کام کیا تمہارا بھی وہی حشر ہوگا جو ان کا ہوا۔ کون چاہتا ہے ہم میں سے بنی اسرائیل والا حال ہو؟ کوئی نہیں چاہتا۔ لہٰذا ان کے معاملات میں، واقعات میں ہمارے لیے عبرت کا سامان ہے، اس عبرت کو سمجھیں اور ان کے جیسا بننے کی کوشش نہ کریں، اللہ رب العزت سے ڈریں۔ اور یہ آیت یہیں پر ختم ہوتی ہے، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، صرف مجھ سے ڈرو۔ بس یہاں پر کچھ الفاظ درمیان میں ہیں جس پر ہم کل بات کریں گے انشاءاللہ، کہ میری آیات کو تھوڑے سے مول کے بدلے نہ بیچو، اس کا کیا مطلب ہے اور اس کے بعد کیا حکم ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بنی اسرائیل کی ان بری صفات سے محفوظ رکھے اور ہمیں قرآن پر صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ استغفر اللہ۔